اوکے، آپ میں سے بھی کسی کا اگر ڈراپ ہو جائے کنیکشن تو لیٹر آن اس کو بعد میں واچ کرنا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. Write an elaborate note to discuss the preaching of Prophet sallallahu alaihi wasallam at Medina. جو ہم دعویٰ اور اس کے ریگارڈنگ جو بھی ڈیولپمنٹس ہو گئے ہیں تو اس میں ہمارا جو اس کا سیکنڈ ٹاپک ہے تو وہاں پر ہم اس میں ہم نے دو تین چیزوں پر پہلے بحث کی ہے. اب ہم ڈائریکٹلی یہ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دعویٰ کا جو مین فوکس تھا وہ کون کون سی چیزیں وہ کون سی اہم باتیں تھی جو اللہ کے نبی نے اس جو ایک طرح سے جاہلیہ میں باربرک قوم تھا عربوں کا تو ان کو کیا نیا نظریہ اللہ کے نبی نے وہاں پیش کیا تو اس کا ایک منتخب چند ایک باتیں ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جس کے گرد جو ہے اسلامک کانسیپٹ گھومتا ہے. So the entry of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Medina in the year 622 CE, means Christian era, ushered a new phase for the preaching of divine message. جیسا کہ پہلے بھی یہ بات ہم نے پہلے بھی اس کو ہم نے یہ کیا کہتے ہیں اس کو ریپیٹ کیا ہے اس حصے کو. میں نے جب ہم نے میننگ آف دعوت پڑھا تھا تو اس میں یہ پہلا حصہ ہم نے وہاں پر بھی ڈسکس کیا تھا کہ 622 میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوا جو ہے اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچانے کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا. It was here that Islam gained a fresh ground and its teaching spread far and wide. اور یہیں سے اصل میں اسلام جو ہے اس کی ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک نئی زمین مل گئی کیونکہ مکے سے لوگ بھاگ کے آئے تھے مدینے اور یہاں سے ہی انہوں نے شروع کیا اسلام کو پریچ کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ یہاں سے ہی شروع ہوا اور اس کے بعد جو ہے یہ باقی دنیا کے مختلف اطراف میں جو ہے دین پھیل گیا. Prophet sallallahu alaihi wasallam established a state with its first constitution drafted an unparalleled event in the annals of history. اس پر بھی ہم نے بہت دفعہ بات کی کہ اللہ کے نبی نے جب وہ وہاں پہنچے تو پہلا کانسٹیٹیوشن جو حقیقی طور پر اس زمانے میں بالکل نایاب تھا کسی جگہ پایا نہیں جاتا تھا. حالانکہ اس وقت بھی بہت بڑے امپائر ساسینڈ امپائر تھا اس وقت جو ہے پرشین امپائر تھا لیکن ان میں بھی یہ جو آئین ہے یہ ایک نیا کانسیپٹ تھا دنیا کے لیے. کسی کے پاس کوئی آئینی حکومت نہیں تھی اور اللہ کے نبی نے وہاں آئین مرتب کیا اور آئین کے تحت حکومت کی. یہ established brotherhood between انصار اینڈ مہاجروں. اب اوور آل ساری کمیونٹیز کو تو آئین دے دیا لیکن آپس میں جو مسلمان تھے ان کے بیچ میں ایک بردرہڈ جس کو ہم مواخات کہتے ہیں جس کے بارے میں بھی ہم نے بات کی تو یہ اللہ کے نبی نے انصار اور مہاجرون کے درمیان جو ہے آپس میں بھائی چارہ کروا دیا. The Muslims were knit into one unit. یعنی ایک طرح سے اگر آپ سوچیں گے تو مسلمانوں کو ایک اکائی میں بھنا گیا یعنی ان کو یہ سمجھایا گیا کہ آپ ایک ہی جسم کے حصے ہو. سارے مسلمان جو ہے ایک ہی جسم کے اعضاء ہیں ایک میکینزم کی طرح جو ہے اسلام نے کام کیا. And many important events took place in Medina that laid the foundation of a vast Islamic empire. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے اور جن کی وجہ سے ایک بہت بڑی مملکت لیٹر آن جو ہے اسلامی مملکت وجود میں آ گئی. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with his wisdom and vision laid the foundation of a new society which was based on the concept of obedience to Allah and his overlordship. یہ ایک نیا معاشرہ وجود میں آیا. اللہ کے نبی نے ایک سوچ دی ایک جہت دی لوگوں کو جس میں ایک ایسا سماج وجود میں آیا جس کی بنیاد اس بات پر تھی کہ آپ سبھی اللہ کے تابعدار بندے ہو اور وہی آپ کا حاکم اعلیٰ ہے. اللہ ہی حاکم اعلیٰ ہے اسی کی حکومت ہے اور ہم سب اس کے غلام ہیں. یہ کانسیپٹ جو ہے اللہ کے نبی نے لوگوں کو دے دیا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم imbibed in them the Islamic values. اور اس کے علاوہ ان میں اجاگر کیا کیا
جو جن کو ہم اسلامی ویلیوز کہتے ہیں، جو ویلیو سسٹم اسلام نے دیا، جو اصول جو ہے دنیا کو جینے کے اصول جو انہوں نے دیے، اس کی بنیاد ڈالی، اور وہ اصول کیا کیا تھے؟ اٹ واز دا بردرہڈ، اٹ واز دا سنسیئرٹی، اینڈ اٹ واز جنرosity. یعنی یہ تھا مواخات، آپس میں آپ بھائی بھائی ہو، اور آپ ایک دوسرے کے لیے جو کام کرتے ہیں یہ آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، جس کو ہم سنسیئرٹی کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں ہم شامل ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ جو جو چیزیں ہمارے پاس ہیں، جو ایبلٹیز ہمارے پاس ہیں، ان کو ہم ایک دوسرے کو کے لیے وقف کریں گے. دیٹس کالڈ جنرosity، یعنی سخاوت. یہ 3 بنیادی کانسیپٹ اللہ کے نبی نے ان کو دے دیے. He taught them highest principles of life، اور زندگی کے جو اونچے درجے کے اصول ہیں وہ اللہ کے نبی نے ان کو تعلیم دے دی. اینڈ framed their life on the upright path، اور ان کی پوری زندگی جو ہے وہ لگا دی صراط مستقیم پر، جس کو اسلامک کانسیپٹ میں ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، کہ سیدھے راستے پر چلنا ہے، سب کو اس راستے کو لینا ہے. He taught them the rules of worship. اس کے علاوہ عبادات، جس کو ہم ریچولز کہتے ہیں، جو عام طور پر جو ریچولز ہوتے ہیں، یہ رسمی جو عبادات کی جاتی ہیں، ان کے طریقہ کار اس نے وضع کر دیے، وہ سکھائے لوگوں کو. اینڈ گائیڈڈ them in every sphere of life، اور زندگی کے جو باقی معاملات ہیں ان میں بھی اصول اور ضوابط ان کے لیے قائم کر دیے. He laid the foundation of مسجد نبوی. اس کے علاوہ ایک اسلامک سینٹر، جس سے آپ کہہ سکتے ہیں، مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی، اور مسجد نبوی ہی کیا بنا؟ which became the center of all activities. اور جو بھی یہ ایک نئی جو کمیونٹی وجود میں آ گئی تھی دنیا میں مسلمانوں کی صورت میں، تو ان کی ساری ایکٹیویٹیز، ان کے سارے اعمال، ان کا سارا کام اسی کے گرد گھومتا تھا، مسجد نبوی کے گرد ہی گھومتا تھا. in it Muslims offered prayers. اس میں پہلا کام عبادات کا یعنی نمازوں کا ہوتا تھا، لوگ اس میں نمازیں پڑھتے تھے. لرن قرآن، اور اس کے علاوہ وہاں قرآن سیکھتے تھے. ڈسکس اٹس ورسز، اور اس کے جو قرآن کے جو آیات ہیں ان پر بحث ہوتی تھی. ریزالوڈ دیئر ڈسپیوٹس، آپس میں جو ان کے مسائل ہوتے تھے وہ بھی یہاں پر مسجد نبوی میں ہی ان کو حل کیا جاتا تھا. ہولڈ ریلیجس ڈائلاگس، اس کے علاوہ یہاں پر جو مذہبی مکالمے ہوتے تھے، مذاہب پر آپس میں بحثیں ہوتی تھی. سچویشن فارن انوائز، اور باہر سے اگر جو ہے کوئی ایلچی یا سفیر آتے تھے باقی جو قبائل تھے یا دور دراز کے علاقوں سے جو بھی سفیر آتے تھے ان کو وہیں پر بٹھایا جاتا تھا. جیسے آپ کو پتا ہے نجران سے آئے تھے یا مشرکون جو بھی وہاں آتے تھے تو مسجد نبوی میں ہی ان کے لیے جگہ ہوتی تھی. and a lot more other activities، اور اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی، یہاں تک کہ جو ہے عید کے مواقع پر جو ہے وہاں پر بچوں کے لیے جو ہے وہ ان کے مطلب ہنسی خوشی کے لیے وہاں پر جو ہے ایک طرح کی رسلنگ بھی کروائی جاتی تھی. حبشی لوگ وہاں رسلنگ بھی کرتے تھے مسجد نبوی کے اندر. It became a bustling headquarter for receiving necessary instructions from a rising world leader. اور یہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ جہاں بہت ہلچل رہتی تھی، ایک ایسا مرکز بنا جہاں بہت ہلچل رہتی تھی. ادھر سے بھی لوگ آتے تھے، ادھر سے بھی لوگ آتے تھے، کیونکہ ایک نیا لیڈر دنیا میں اپنا وجود قائم کر رہا تھا اور سارے لوگ اس کی طرف جو ہے وہ ان کا توجہ مبذول ہو گیا تھا، اور سبھی لوگ اس کی طرف آ جاتے تھے اور اس سے باتیں سیکھتے تھے، اس سے سوال جواب کرتے تھے. تو اللہ کے نبی اس کا محور تھے، اور اس مرکز کے سینٹر میں جو ہے اللہ کے نبی کو رکھا گیا تھا، اور وہ جہاں کہیں بھی جہاں سے بھی لوگ آتے تھے وہ ان کے پاس آتے تھے اور اپنے مسائل کا حل جاننے کے لیے. So following are some of the important and inspirational sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that throw enough light to understand the basic idea of his preaching at Medina. اب مدینہ میں تعلیمات جو عام کر دی گئی تھی وہ کیا تھی؟ ان کا ایک نمونہ، چونکہ پوری لائف اللہ کے نبی نے وہاں گزاری، تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی 22 سالہ زندگی میں جو ہے آدھا حصہ تقریباً جو ہے آپ نے مدینے میں گزارا، تو اس کا احاطہ پورا ہم نہیں کر سکتے، لیکن چند ایک نکات پر جب ہم غور کریں گے تو پوری کی پوری جو ان کی پریچنگ وہاں پر رہی، جو انہوں نے وہاں پر تبلیغ کی، جو دین کی اشاعت وہاں پر کی، تو ایک آئیڈیا سا آ جاتا ہے کہ ان کی تعلیمات کیا تھی. اس کا ایک نمونہ ہم دیکھتے ہیں.
تو پہلی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں پر جو ہم ان نمونوں میں دیکھتے ہیں، تو پہلی چیز ہے those who remember God and those who do not are as different from each other as the living and dead. یعنی بنیاد اس پر رکھی گئی اس نئے مذہب کی کہ یہاں انسان دنیا میں آیا ہے اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور اللہ کے نبی نے کلیئر کر دیا لوگوں کو کہ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو جو دلوں میں اللہ کو رکھتے ہیں، دماغ میں اللہ کا، جن کے اعمال پر اللہ کا خوف چھایا ہوا ہے، اللہ کی محبت چھائی ہوئی ہے، تو ان میں اور باقی لوگوں میں فرق یہ ہے کہ جیسے ایک زندہ اور مردہ میں فرق ہوتا ہے. یعنی بنیاد جو پیوٹل چیز تھی، یعنی کانشنس آف گاڈ، یعنی جس کانشیسنیس اباؤٹ گاڈ، یعنی اللہ کے بارے میں انسان کو بہت زیادہ اپنے اپنے دل و دماغ میں اس کی یاد کو تازہ، اس کا تذکرہ کرتے رہنا ہے، بار بار اس کو یاد رکھنا ہے. نمبر 2، ڈو ناٹ ریجوائس ان دا مسفارچون آف یور بردر for God may show him compassion but create difficulties for you. دوسری بات، عام طور پر جو لوگ ایک سماج میں رہتے ہیں تو وہاں پر جس کو ہم اینوی کہتے ہیں، حسد بہت زیادہ ہوتی ہے لوگوں میں، ایک دوسرے سے جلتے ہیں، اور جب کسی کو تکلیف پہنچتی ہے بہت سارے لوگ دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں. اللہ کے نبی نے لوگوں کا جو رجحان ہے اس سے ہٹایا اور لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ اگر ایسا سوچتے ہیں کہ کسی کی مصیبت پر آپ خوش ہو رہے ہیں، کسی کی مصیبت پر آپ خوشیاں مناتے ہیں، تو آپ ایسا سمجھ لیجئے یہ خوشی اور غم یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہو اور ایسے شخص کو جس کو مصیبت ملی ہے اور اس پر آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ آپ کو غم ملے اور اس کو خوشی ملے اور پھر آپ مصیبت میں پھنس جائے. یعنی لوگوں کو سمجھایا گیا کہ کہ ایک دوسرے کی بھلائی میں ہی ہم سب کی بھلائی ہے. دس واز دا سیکنڈ تھاٹ. یعنی جنرل ہم آئیڈیا پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح کی تعلیمات اللہ کے نبی نے دی. ڈو ناٹ quarrel with your brother. اس کے علاوہ جو عام طور پر جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو پاس پڑوس میں لوگ رہتے ہیں، ان کے اکثر بیشتر چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں جھگڑے اور ناچاکیاں ہوتی ہے. تو اس پر اللہ کے نبی نے بالکل سخت ناراضگی جتاتے تھے وہ، اور لوگوں کو منع کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرے. ڈو ناٹ ریڈیکیول ہم. کسی بھی اپنے ساتھی کو، اپنے بھائی کو آپ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ تمسخر نہیں اڑائیں گے، مذاق نہیں اڑائیں گے کسی کو. یو شوڈ ریفرین فرام میکنگ اے پرومس اینڈ دین گوئنگ بیک آن اٹ. اور اس کے علاوہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ نہ کرے جس کو آپ نبھا نہیں سکتے، تو یعنی وعدہ خلافی بھی نہ کریں. اب ان تعلیمات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسی مٹھاس ہوگی ایسی سوسائٹی میں جہاں پر اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اور جو لوگ اس کے نیچے ہیں جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، یہ بہترین امت تھی، اور جن کے منصب کے بارے میں اللہ نے کہا ہے سمینا و اطعنا، وہ کہتے تھے ہم نے سن لیا اور اطاعت کر لی. یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اور وہ اللہ اطاعت کر رہے ہیں، وہ چھوڑ رہے ہیں سب کچھ، جو بھی برائیاں ہیں ان کو پھٹافٹ چھوڑ رہے ہیں جب بھی اللہ کے نبی ان سے بات کرتے ہیں. Number 4, when 3 men travel together, they should make one of them their leader. اگر آپ میں سے 3 شخص جو ہیں کہیں پر سفر کے لیے جا رہے ہیں، 3 میں سے ایک کو امیر بناؤ. یعنی یہ کانسیپٹ کہ آپ کسی کی لیڈرشپ میں ہیں، آپ اپنے طور پر بکھریں گے نہیں، آپ بکھر کے نہیں رہیں گے جیسا کہ آج امت کا معاملہ ہے. اللہ کے نبی 3 لوگوں کو بھی بکھرنے نہیں دینا چاہتے تھے، اور ہم ہیں کہ پوری امت جو ہے بکھری پڑی ہے. Number 5, narrated Abu Hurairah, Allah's messenger said, whosoever believes in Allah and the last day should not harm his neighbors. یہاں پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ یمن سے تعلق رکھتے تھے، اور شاید 6 یا 7 ہجری میں آپ نے اسلام قبول کیا، اور اپنے حساب سے اس کو کافی ریگریٹ تھی کہ میں اللہ کے نبی سے جو ہے اتنی مطلب دیر کے بعد میں نے ایمان لایا. تو اس وجہ سے آپ نے اجازت مانگی اللہ کے نبی سے کہ میں آپ کی مجلس میں ہی اب رہوں، اور جو اصحاب صفہ میں شاید امام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے.
تو انہوں نے بہت ساری حدیثیں بعد میں روایت کی، کیونکہ انہوں نے پھر کوئی مجلس نہیں چھوڑی اللہ کے نبی کی، یعنی جو ہی اسلام قبول کیا، حالانکہ لیٹ کیا، لیکن جو 4-5 سال اس کو ملے نبوت کے سائے میں، تو وہاں پر انہوں نے سب سے زیادہ کام کیا، اور حدیثوں میں اس کا اعلیٰ مقام ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ کی بہت ساری روایت ہیں حدیثوں میں. تو انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ whosoever believes in Allah and the last day should not harm his neighbor. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی قیامت پر اور اللہ پر یقین رکھتا ہے، اس کو اپنے ہمسائے کے ساتھ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. اینڈ whosoever believes in Allah and the last day، اور جو اللہ اور آخری دن پر جو بھروسہ رکھتا ہے، اس کا عقیدہ اس کو ہے، should entertain his guest generously، وہ اپنے مہمان کو کھلائے پلائے اچھی طرح. اینڈ whosoever believes in Allah and the last day should talk with what is good or keep quiet. اور جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے تو اس کو چاہیے یا تو سچی بات کہے یا چپ رہے. یعنی یہ تعلیمات اللہ کے نبی نے وہاں پر عام کر دی. نمبر 6، A Bedouin once urinated in the Prophet's mosque. آج کیا ہوتا ہے دیکھیے، آج مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ایک جو بدوی شخص مسجد نبوی میں داخل ہو گیا، صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ایک طرف کھڑا ہو کے اب مسجد نبوی کے اندر پیشاب پھیرنے لگا. مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے ہوئے ہیں، اور ایک بدوی آ گیا اور اچانک سے مجلس میں محفل میں کھڑا ہو گیا اور ایک طرف چلا گیا، اور وہاں پر دیوار کی طرف منہ کر کے وہ پیشاب پھیرنا شروع کر دیا اس نے مسجد نبوی کے اندر. اینڈ پیپل گاٹ اپ ٹو پنش ہم. لوگ کھڑے ہو گئے، اتاولے ہو گئے اس کو مارنے کے لیے، اس کو سزا دینے کے لیے. دا پروفٹ سیڈ، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لیو ہم الون، اس کو چھوڑ دو اور اس کو اپنی حاجت پوری کرنے دو. پیشاب پھیر رہا ہے، اس کو پورا کرنے دو یہ. اینڈ تھرو اے بکیٹ آف واٹر اوور ہز یورین، اور جو اس نے وہاں پیشاب پھیرا ہے اس پر ایک ڈول پانی کا ڈال دو، ایک پانی کا ایک بکیٹ ڈال دو اس پر. یو آر ہیئر ٹو میک تھنگس ایزی، آپ یہاں جو ہے آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے، ناٹ ٹو میک تھنگس ڈیفیکلٹ. آپ کو کسی مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کرے گا. اس وقت جو ہو گیا اس کو آپ پورا کام کرنے دو، اور جب یہ پورا اپنا کام کرے گا اس پر ایک ڈول پانی کا ڈال دو. پانی کا ڈول ڈال دیا گیا، اور اللہ کے نبی نے کوئی ڈانٹ ڈپٹ اس کے ساتھ نہیں. اللہ اکبر. آج اگر کوئی بچہ کہیں پر مسجد میں ساتھ لے جاتا ہے تو اس کو مثال کے طور پر وہ کوئی چیز وہاں پھینکتا ہے یا کچھ، تو بہت سارے جو کاشر پہ کھڑ پونچھ ونان تم تھوت گھان یور نہ شر وڑ ان کی. دس از دا ہائٹ آف تھنگس. یہ تھے اللہ کے نبی اور یہ تھی دین کی تعلیم، اور یہ ہم کر رہے ہیں. سو نمبر 7، اٹ از ناٹ پراپر فار اے مین ٹو سٹ بٹوین ٹو مین. آپ دیکھیں ایٹیکیٹ کیا ہونا چاہیے کہ سماج میں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے. یہ اللہ کے نبی کا نمونہ دیکھ لیجیے کہ جب دو شخص آپس میں بیٹھے ہوں کہیں پر مجلس میں، محفل میں، یا اکیلے میں بیٹھے ہیں، تو تیسرا شخص اگر آئے گا ان کے بیچ میں مت بیٹھو. اینڈ سیپریٹ دیم، اور ان کو الگ مت کرو وداؤٹ سیکنگ دیئر پرمیشن. اگر آپ کو بیٹھنا ہی ہے تو ان سے اجازت پہلے لے لو. کیا طریقہ ہے، کیا اسلام ہے. نمبر 8، those who take bribes and those who give bribes are cursed by Allah. الراشی والمرتشی کلاہم فی النار. کوئی بھی شخص اگر رشوت دے کے اپنا کام نکالتا ہے، غلط کام کرواتا ہے، اور جو رشوت لیتا ہے اور رشوت جو دیتا ہے اپنے فائدے کے لیے، دونوں کو بشارت سنائی اللہ کے نبی نے جہنم کی. They are cursed. Number 9، if a Muslim farms the land or plants a tree. ایک مسلمان جو اگر مزرعت کرتا ہے، وہ اگر زمینداری کرتا ہے، کوئی لینڈ جو ہے اس میں فصل اگاتا ہے، اور پلانٹ سے ٹری یا کوئی درخت لگاتا ہے، اینڈ دین اے برڈ، اے بیسٹ اور اے مین ایٹ سم تھنگ فرام اٹ. پھر اگر کوئی پرندہ یا کوئی چرند جس کو ہم کہتے ہیں جنگلی جانور، یا کوئی بھی جانور اگر اس سے کھا لے، یا کوئی انسان اس میں سے کوئی پھل کھا لے، he receives in return reward of charity، تو اس کو صدقے کا اجر ملتا. کیا سوسائٹی ہے، کیا تعلیمات ہے.
Number 10, pay the laborer his wages even before his sweat dries up. یہ ہم اکثر سنتے ہیں کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ہی ادا کر دینی چاہیے. تو یہ اللہ کے نبی کی سیئنگ ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. جبکہ اس سے پہلے وہاں کیا ہوتا تھا, مزدور کو مزدوری نہیں, پھر لاسٹ میں اس کو تھپڑ ملتا تھا, اس کو لوگ پھر گالیاں دیتے تھے. اور اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے قبل ہی اس کی اجرت دے دو. Number 11, a merchant who hoards goods in order to raise their price is a sinner. ایک ایسا سوداگر جو چیزیں چھپاتا ہے تاکہ ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے, جس کو آج بلیک مارکیٹنگ کہتے ہیں. یہ بلیک مارکیٹنگ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا, جو بھی بلیک مارکیٹنگ کرتا ہے, چیزوں کو پہلے ہولڈ کرتا ہے, ان کو ذخیرہ کرتا ہے, تو ذخیرہ اندوز کے خلاف اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ he is a sinner, وہ بہت بڑا گناہگار ہے. Number 12, according to Abu Musa al-Ashari radiyallahu ta'ala anhu, the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, believers are like different parts of a building. جیسا کہ پہلے بھی حدیث میں بھی لگ بھگ ایسی ہی بات تھی کہ جو بلیورز ہیں, جو ایمان والے لوگ ہیں, وہ ایک بلڈنگ کا ایک حصے کی طرح ہے. یہ سارے کے سارے مومن جو ہے اس بلڈنگ کے پارٹ ہیں, ایچ ون سپورٹنگ دا آئیڈر. اور اس بلڈنگ میں ہر اینٹ کا اپنا مقام ہوتا ہے, اور کوئی بھی اینٹ اگر اپنی جگہ سے ہلا دی جائے تو پورے کے پورے سٹرکچر میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. تو اس طرح سے یونٹی کا تصور اللہ کے نبی نے دیا. Then he demonstrated that he meant by interlocking his fingers. پھر دونوں ہاتھوں کے انگلیوں کو آپس میں اس نے پیوست کر دیا, جوڑ دیا اور انٹرلاک کیا, اور اس کے بعد کہا کہ اس طرح سے اگر آپ مضبوطی سے جڑے رہو گے تو اللہ آپ کو یہ جو بلڈنگ آپ بنائیں گے اس کا حصہ رکھیں گے, ورنہ یہ بلڈنگ جو ہے پاش پاش ہو جائے گی, جیسا کہ آپ آج دیکھتے ہیں. Number 13, when the Prophet was asked which of Islam was better, he replied. ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا بہترین اسلام کیا ہے, تو آپ نے کیا فرمایا, to feed the people, لوگوں کو کھانا کھلاؤ, and to extend greeting of peace, ہر ایک کو سلام کرو, to them, be they of your acquaintance or not, چاہے وہ آپ کے جانکار ہو, واقفیت والے ہو یا نہیں ہو. یعنی یہ حدیث بڑی مشہور ہے, اطعم الطعام وافشوا السلام, یعنی ہر ایک کو کھانا کھلاؤ اور ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو دعا دو, سلام کہو, یعنی دعا دو, اس کو کھانا بھی دو اور دعا بھی دو. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا اس کو دے سکتے ہیں کھانا, اس کو کھلا سکتے ہیں, اس کو کھلا سکتے, کوئی قید نہیں رکھی اللہ کے نبی نے. کہا بہترین اسلام یہ ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا چاہیے. اب اس زمرے میں لوگ کہاں پر کھلاتے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. تو بہت ساری چیزوں کا ہم مذاق بنا کے ہم نے رکھ دیا ہے, جو ہمارے جو ٹریڈیشن میں, وہ الگ بات ہے کہ ہم نے ان کے نام بدل کے رکھ دیے ہیں, وہ الگ چیز ہے. لیکن جو طریقہ کار ہے کہ لوگوں کو کھلانا, آپ نے کوئی چیز گھر میں پکائی اور آپ نکال رہے ہیں اور سڑک پر کسی کو کھلا رہے ہیں, یہ عینی اسلام ہے اور اس پر حکم ہے اللہ کے نبی. اب یہ الگ معاملہ ہے کہ ہم نے اس کے نام بدل کے وہ جو ہے اس کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے, لیکن جو اصل ایکٹ اٹسیلف جو ہے اس میں کوئی قباحت نہیں, اور ایسا کیا جا سکتا ہے اور کسی کو بھی کھلایا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کے نبی کا حکم. Number 14, the best person among you is the one who treats his family members well. سب سے بہترین آدمی, خیارکم من نسائہم, یہاں فیملی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے عورتیں جو گھر میں ہوتی. فیملی سے یہاں مراد ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نساء کا لفظ استعمال کیا ہے, چونکہ ٹرانسلیشن میں ہم فیملی کرتے ہیں, اور فیملی سے مراد ہی اصل میں ہوتا ہے گھر میں جو بیوی ہوتی ہے, اور اس سے منسلک جو بھی لوگ ہوتے ہیں اسی کو فیملی اصل میں کہتے ہیں. اینڈ آئی ایم دا بیسٹ پرسن فار مائی فیملی, اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی کی فیملی تو آپ کی بیویاں ہی تھی. Number 15, he who satiates himself while his immediate neighbors go hungry is not a true believer. ایک ایسا شخص جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا ہمسایہ جو ہے
وہ بھوکا رہتا ہے، بھوکا سوتا ہے، تو یاد رکھیے وہ ایک سچا ایمان والا آدمی نہیں. یعنی ایمان والا تو وہ ہے جو یہ دیکھے کہ کیا اگر میں نے پیٹ بھر کے کھایا تو کم از کم دوسرے نے کچھ تو کھایا ہونا چاہیے، تب جا کے میں ایمان کا دعویٰ کر سکتا ہوں. نمبر 16، گیونگ alms ٹو the poor is a single good deed. کسی کو خیرات یا صدقہ دینا ایک نیکی ہے. بٹ گیونگ alms ٹو a poor relative، لیکن اگر وہی خیرات وہی صدقہ آپ اپنے غریب رشتہ دار کو دے رہے ہیں، ہیز دا ڈبل ورچو آف گیونگ alms، اس کی تو دگنی فضیلت ہے، اس کی دگنی فضیلت ہے. اور ہمیں جب دینا ہوتا ہے تو ہم دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اور اگر کہیں پر ہمارا کوئی جو رشتہ داروں میں سے کوئی کمزور ہوتا ہے تو اس سے بات بھی نہیں کرتے ہیں، شادی پر اس کو بلاتے بھی نہیں، اور اگر کہیں راستے میں مل جائے تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں تاکہ لوگ تمسخر نہ اڑائیں کہ یار یہ اس کا رشتہ دار ہے، یہ بیچارہ فقیر آدمی ہے، اس کا رشتہ دار. یہ حالت ہو گئی ہے ہماری. ایٹ دا سیم ٹائم ٹریٹنگ ونز اون ریلیٹو ویل، کیونکہ اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو صدقہ تو آپ نے کرنا ہی ہے، صدقہ تو وہاں بھی فائدہ ہے یہاں بھی فائدہ ہے. دوسرا اس صدقے سے آپ نے وہ کام بھی کیا کہ آپ کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے تو آپ نے وہ بھی کر دی، تو دو ریوارڈ مل گئے. یہ تھی اللہ کے نبی کی جو ہے آؤٹ لائن، جس کو ہم کہتے ہیں جو اصل اسلام ہے. یہ ہے اصل اسلام کی عمارت. ایک مرتبہ شاید میں نے کہا تھا آپ کو کہ ہم کہتے ہیں بنی الاسلامی علی خمس، جب ہم کہتے ہیں اسلام کیا تو اسلام کہتے ہیں اسلام ہے نماز، روزہ، زکات، حج. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسلام روزہ، نماز، زکات، حج یہ اس کی فاؤنڈیشن ہے. لیکن عمارت کیا ہے؟ یہ عمارت ہے اصل جس کا ہم نے ذکر کیا. ایک دوسرے کا دکھ درد، ایک دوسرے کو وارم ویلکم کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آنا، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ٹھیک طرح سے کرنا، ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنا، یہ ساری چیزیں اصل میں عمارت ہے اسلام کی جو اللہ کے نبی نے تعمیر کی مدینے میں. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا. ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، بہت اچھی باتیں ہیں، اللہ کے نبی کی بہت ساری باتیں اس میں ہیں، اور دین کی آؤٹ لائن آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گی. کوئی اگر اس وقت کوئی کوشچن ہے تو میں کوشش کروں گا آپ کے سوال کا جواب دینے کی.